نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سن 1090 کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی غم گسار اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا سال ہے۔ ابو طالب کی وفات پہلے ہوئی اور ان کے چند ہی روز بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ مقام جیحون میں، جو آج کل جنت المعلیٰ کے نام سے ہے، وہاں دفن کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اتر کر بنفس نفیس ان کا جنازہ سپرد خاک کیا۔ اس وقت تک نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مہربان تھے، بہت زیادہ شفیق تھے۔ انہوں نے آپ کے دادا کی وفات کے بعد بڑی محبت کے ساتھ آپ کی پرورش بھی کی، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت کے وقت ان کے پاس پہنچے۔ وہاں مشرکین میں سے ابو جہل، عبداللہ بن ابی امیہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ تم میرے سامنے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، تمہاری اس گواہی کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں تمہاری مغفرت کے لیے سفارش کروں گا۔ جب دونوں مشرکوں نے اسلام کی طرف ابو طالب کا میلان دیکھا تو کہنے لگے، یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنی دعوت پیش کرتے رہے۔ دونوں مشرک جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ اپنی بات کہتے رہے۔ بالآخر ابو طالب نے آخری بات یہی کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے آیت کریمہ نازل فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اور دوسری آیت فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پہلی آیت میں مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرما دیا، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اے نبی آپ اپنی خواہش کے مطابق جسے چاہیں ہدایت دیں، یہ آپ کی قدرت میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالی جسے چاہے ہدایت دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ والوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا شخص ابو طالب ہے۔ وہ آگ کے 2 چپل پہنے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہے۔ ابو داؤد الطیالسی سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرے والد ابو طالب کی وفات ہو گئی تو میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ آپ کے چچا کی وفات ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ جاؤ اسے دفن کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ حالت شرک میں اس کی موت آئی۔ فرمایا جاؤ اسے مٹی میں چھپا دو، اور اس کے بعد کسی سے کوئی بات کیے بغیر میرے پاس آ جانا۔ حکم کے مطابق فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا تو آپ نے فرمایا جاؤ غسل کرو۔ البدایہ والنہایہ میں بحوالہ ابو داؤد اور نسائی حضرت علی سے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں دی کہ ان کے عوض مجھے ساری زمین پر جو کچھ ہے اس کا لینا بھی منظور نہیں۔ جب قریش مکہ نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آگے بڑھ رہی ہے، ان کا دین پھیل رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، عمر بن خطاب اور حمزہ بن عبد المطلب بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو اب اس نئے دین سے چھٹکارے کا یہی راستہ ہے کہ جو شخص اس دین کو لے کر آیا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اس بارے میں انہوں نے جب پختہ مشورہ کر لیا تو مشرکین مکہ نے یہ طے کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی بنو ہاشم
اور حضرات صحابہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں، ورنہ ان سب لوگوں سے مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے گا، نہ ان سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح کا معاملہ کیا جائے گا، نہ ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے دی جائے، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ آپ کے چچا ابو طالب اور دوسرے بنی ہاشم نے، حالانکہ ان میں بہت سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے حوالے کرنے پر راضی نہ ہوئے، تو ان لوگوں نے ایک محضر نامہ یعنی دستاویز تیار کیا، اس میں یہ لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب اور تمام مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، کوئی شخص نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچے، نہ ان سے کچھ خریدے، نہ ان سے نکاح کیے جائیں، نہ ان کے ہاتھ کھانے پینے کی کوئی چیز بالکل نہ جانے دیں۔ یہ مضمون لکھ کر ان لوگوں نے کعبہ شریف کے اندر چھت میں لٹکا دیا تاکہ سب لوگ اس کا احترام کریں، کوئی بھی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ منصور بن عکرمہ ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ سے یہ دستاویز لکھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا کر دی، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں شل ہو کر رہ گئیں۔ اس عہد نامے پر عمل کرتے ہوئے مشرکین مکہ کوئی کھانے پینے کی چیز ان حضرات کے پاس نہیں جانے دیتے تھے، ان میں سے کوئی شخص کوئی چیز خرید نہیں سکتا تھا، باہر سے جو لوگ کھانے پینے کا سامان لے کر آتے تھے اسے بھی وہاں تک جانے نہیں دیتے تھے۔ بڑوں سے زیادہ بچوں کو تکلیف تھی، بھوک کے مارے بچے روتے اور بلبلاتے تھے، دور تک ان کی آوازیں جاتی تھی، چھپ چھپا کر ذرا بہت کوئی کھانے پینے کی چیز ان حضرات تک پہنچ جاتی تھی تو کچھ کھا لیتے تھے، حتیٰ کہ اسی حالت پر 3 سال گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، ان لوگوں نے جو عہد نامہ لکھ کر کعبہ شریف کی چھت پر لٹکایا تھا اسے دیمک کھا گئی ہے اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل سے راضی نہیں، اور یہ کہ جب معاہدے کا کاغذ ختم ہو گیا تو وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا جو معاہدہ کے کاغذ میں لکھا گیا تھا۔ یہ سن کر ابو طالب قریش مکہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے نے یہ بات کہی ہے اور اس نے کبھی بھی غلط نہیں کہا، کبھی جھوٹی خبر نہیں دی، تم لوگ اس معاہدے کے کاغذ کو نکال کر دیکھو۔ ان لوگوں نے عہد نامے کے کاغذ کو نکالا تو دیکھا کہ واقعی یہی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہی صحیح تھی۔ جب یہ بات سامنے آئی تو قریش کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے بھتیجے کا جادو ہے۔ ان لوگوں کے جواب میں بنی عبد المطلب کے بعض افراد نے مشرکین کو سمجھایا اور بتایا کہ ہم جادو کو کیا جانیں، تم لوگوں نے جو قطع رحمی کر رکھی ہے یہ جادو کے قریب ہے، یعنی جادوگر ایسی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیب ابی طالب سے تو نکل گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے دشمنی اور زیادہ تیز کر دی۔ البدایہ والنہایہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب قریش کے معاقدہ کے زمانے میں وہی مصیبت کی جگہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور مصیبت میں مبتلا تھے، تو اس موقع پر قریش کے چند افراد کو ان پر ترس آیا۔ ہشام بن عمر موقع پا کر رات کے اوقات میں بنی ہاشم کے پاس شیب ابی طالب میں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ پہنچا دیا کرتا تھا۔ اس نے زہیر بن ابی امیہ سے کہا کہ کیا تمہارا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ تم کھاتے پیتے اور پہنتے رہو اور تمہاری عورتوں کے رشتے بھی ہوتے رہیں اور تمہاری ننیال کے لوگ بنی ہاشم مصیبت میں رہیں، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے، نہ ان سے نکاح کیا جائے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل کے ننیال والے ہوتے اور اس سے مطالبہ کرتے کہ اپنا ننیال والوں سے ایسا سلوک کر، تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتا۔ زہیر نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، اکیلا آدمی ہوں، اگر کوئی میرے ساتھ ہوتا تو معاہدے کو توڑ دیتا، کاغذ کو ختم کر دیتا۔ ہشام نے کہا میں تمہارا ساتھی ہوں۔ زہیر نے کہا ایک تیسرا بھی تلاش کرو۔ ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا، مطعم سے کہا کہ تم تو اس پر بڑے خوش ہو
بنی عبد مناف کے 2 قبیلے ہلاک ہو جائیں اور تم قریش کی موافقت میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہو؟ مطعم نے بھی یہی کہا کہ میں کیا کروں، اکیلا آدمی ہوں۔ ہشام نے کہا میں دوسرا ہوں اور زہیر تیسرا ہے۔ تو مطعم نے کہا کہ چوتھا شخص بھی تلاش کرو۔ اس کے بعد ابو المختری کو اپنے ساتھ ملایا، پھر زمع بن اسود کو ساتھ ملایا، یہ 5 افراد ہو گئے۔ انہوں نے کہا جحون یعنی معلّہ میں رات کو جمع ہوں گے اور اس بارے میں کوئی اقدام کریں گے۔ رات کو معلّہ میں جمع ہوئے، پھر زہیر نے کہا کہ میں بات کی ابتدا کرتا ہوں۔ اول تو اس نے طواف کیا، پھر قریشیوں سے خطاب کیا جو اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے کہ اے مکہ والو، ہم کھاتے پیتے اور کپڑے پہنتے ہیں، بنو ہاشم ہلاک ہو رہے ہیں، وہ نہ کوئی چیز خرید سکتے ہیں نہ فروخت کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں آج اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک مقاطعہ والے صحیفے کو پھاڑ نہ دوں۔ اس صحیفے میں قطع رحمی بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ اس وقت ابو جہل بھی مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا واللہ تو اسے چاک نہیں کر سکتا۔ تو اس پر زمع نے کہا کہ اللہ کی قسم تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہ صحیفہ جب لکھا گیا تھا ہم اس سے راضی نہیں تھے۔ ابو المختری نے کہا واقعی زمع نے سچ کہا کہ ہماری رضامندی کے بغیر لکھا گیا ہے۔ مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں نے سچ کہا، اس کے علاوہ جو شخص کچھ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ہم اس صحیفے سے جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے ہم اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ سمجھ میں آ گیا، رات ان باتوں کا مشورہ ہوا ہے۔ ابو طالب بھی مسجد کے گوشے میں بیٹھے تھے۔ مطعم بن عدی نے کھڑے ہو کر اس صحیفے کو ہاتھ میں لیا تو دیکھا اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، اس میں صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے صحیفے پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے اور اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ ظلم، قطع رحمی اور بہتان والی ساری چیزیں دیمک نے کھا لی ہیں۔ اب جب مطعم بن عدی نے ہاتھ میں لیا اور دیمک کے کھانے کا علم ہوا تو آپ کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ ابو طالب نے قریشیوں سے کہا تھا کہ دیکھو میرے بھائی کے بیٹے نے تمہارے صحیفے کے بارے میں ایسی ایسی خبر دی ہے، چلو اس کو دیکھو، اگر خبر سچی نکلی میرے بھتیجے کی تو ہماری قطع رحمی سے باز آ جاؤ، اگر یہ بات صحیح نہ نکلی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے سپرد کر دوں گا۔ قریش اس بات پر راضی ہو گئے۔ پھر جب صحیفہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی اس کے مطابق پایا، لہذا صحیفہ پھاڑ دیا گیا اور بنو ہاشم مقاطعہ کی مصیبت سے نجات پا گئے۔ یہ سن 10 ہجری نبوی کی بات ہے، سن 10 نبوی کی بات ہے۔ اسی سال میں ابو طالب کی اور حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ یہ صحیفہ اگرچہ قریش کے مشورے سے لکھا گیا تھا، لکھا کس نے تھا اس بارے میں 2 اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ منصور بن عکرمہ نے لکھا تھا، دوسرا یہ کہ نضر ابن حارث نے لکھا تھا۔ جو بھی کاتب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دیتی تھی جس کی وجہ سے اس کی انگلیاں شل ہو گئی تھی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید اقساط، مزید مجالس سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔